کو بھارت نے ریکویسٹ کی کہ آپ میڈییٹ کریں ہمارے ساتھ، یا امریکہ کو بیچ میں لایا بھارت تاکہ یہ جنگ ہی ختم ہو جائے، یہ جنگ آگے نہ بڑھے. بہت ساری جو معاملات ہیں اس میں ہمارے پاس رپورٹس یہ آ رہی تھیں کہ امریکہ کو بھارت نے اپروچ کیا ہے، پاکستان نے اپروچ نہیں کیا میڈییشن کے لیے، جس کی وجہ سے صدر ٹرمپ نے پاکستان کو کہا کہ بھارت اب جنگ روکنا چاہتا، تو پاکستان نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تو جنگ روکنے کے تیار ہیں. تو پاکستان نے فوراً جنگ جو ہے وہ روک دی، اور بھارت نے بھی آبویسلی وہ جنگ روک دی. تو یہ بات ہے. آخر میں جو یہ آگے یہی آرٹیکل کہہ رہا ہے کہ ویکس لیٹر ٹرمپ آلسو ہوسٹڈ پاکستانی آرمی چیف عاصم منیر فار لنچ ایٹ وائٹ ہاؤس مچ ٹو دا ڈسمے آف دہلی. اچھا، دہلی اس چیز سے خوش نہیں ہے کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب کی ابھی ریسنٹلی ملاقات ہوئی ہے صدر ٹرمپ کے ساتھ. وہ چاہ رہے تھے کہ بھارت یہ چاہ رہا تھا کہ پاکستان کے کسی بھی ہائی آفیشل کی اس طرح ملاقات نہ ہو صدر ٹرمپ کے ساتھ، اور میرے خیال سے بہت سارے اسٹریٹجک معاملات پہ امریکہ کی ساتھ بات کی ہوگی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے. امریکہ پاکستان کے تعلقات آنے والے وقت میں کس سائڈ پہ جائیں گے اس پہ بات کی ہوگی. آنے والے وقت میں پاکستان چیزوں کو چین کی نظر سے دیکھ سکتا ہے، پاکستان ایران کے ساتھ معاملات کو کیسے لے کر امریکہ کے انٹرسٹ کی حفاظت کر سکتا ہے. تو بہت سارے معاملات کی ڈسکشن کی ہوگی جس سے بھارت خوش نہیں ہے، کیونکہ بھارت جو ہے وہ نہیں چاہ رہا تھا کہ اس طرح کی کوئی ملاقات ہو. اسی وجہ سے جو بھارت کے ایک میڈیا ہے وہ بہت زیادہ شوق میں ہے پچھلے 1.5 سے 2 مہینے میں، اور ان کو بہت سارے ریئلٹی چیکس ملنا شروع ہو گئے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا جھوٹ بولا گیا ان کے ساتھ، کیا فراڈ کیا گیا ان کے ساتھ. اب ان کو آہستہ آہستہ چیزوں کو سمجھ آ رہی ہے. اور وہاں کی جو پبلک ہے، کیونکہ جب سے سوشل میڈیا آ گیا آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، سوشل میڈیا جو ہے وہ فوراً آپ کی اس بات کو ریبیوک کر دیتا ہے، آپ کے اس جھوٹ کو پکڑ لیتا ہے. تو اس وجہ سے سوشل میڈیا کی بھی مدد سے بہت سارے لوگوں نے باتیں کی ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اس چیز کو لے کے پرٹیکولرلی. آگے جب ہم دیکھتے ہیں، آگے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ given President Trump's statements about the mediation between India and Pakistan and about the trade talks, there's a feeling in Delhi that this is the time to reach out to countries like China. اچھا، جب صدر ٹرمپ نے یہ بات کی کہ میڈییشن ہمیں کروانی ہے پاکستان اور بھارت کی، تب یہ بات بھارت کو سمجھ آئی کہ اب ہمیں چائنا سے بھی بات کرنی پڑے گی، کیونکہ امریکہ ہمارے اس طرح کام نہیں آ رہا جس طرح ہمیں لگتا تھا. جو میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہے کہ گیو اینڈ ٹیک ہے. پہلے بھارت بات نہیں مان رہا تھا امریکہ کی ہر طرح سے، اب ظاہری بات امریکہ بھی اپنی بات اس طرح نہیں مانے گا، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے کنٹریز کی پالیسیز بدلتی ہیں، چیزیں چینج ہوتی ہیں. آگے جو ہے اس آرٹیکل میں ایک لکھتا ہے کہ اسٹریٹجک ایکسپرٹس آرگیوز دیٹ واشنگٹن ویو دہلی ایز اے بلک walk against an increasingly assertive China. But given the US President unpredictability, there are now doubts in Delhi about how far the US will go to support India in any future conflicts with China. اب بھارت کے اندر بہت سارے ڈاؤٹس آ گئے ہیں، بھارت بھی کے اندر بہت زیادہ پریشانی ہے کہ بھارت اور چین کے آنے والے وقت میں اگر کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے تو کیا امریکہ واقعی ساتھ دے گا، کیا امریکہ واقعی پراپرلی اپنی ملٹری ایڈ دے گا، کیا امریکہ واقعی چائنا کو ڈائریکٹلی تھریٹ کرے گا اگر چائنا نے بھارت کے ساتھ کوئی معاملات کے اندر خرابی کی، یا چائنا اور بھارت کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہ ہوئے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، یہ بہت زیادہ سمجھنے کے لیے بہت ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا پڑے گا، کیونکہ بھارت کے اندر بھی ایک فیئر ہے، بھارت کے اندر بھی ایک ڈر ہے، بھارت کے اندر ایک پریشانی ہے. اور جب تک ان کے اندر یہ پریشانی رہے گی وہ اب آہستہ آہستہ چین کی طرف بھی ریلائی کرنے کی کوشش کریں گے، چین کو بھی آہستہ آہستہ اپنی طرف جو ہے وہ متوجہ کرنے کی کوشش کریں گے، جس سے معاملات ہمیں ایک نئی ڈائریکشن کی طرف نظر آنے کی کوشش ہو سکتی ہے. تو یہ آرٹیکل جو ہے یہ بڑی اس میں بہت امپورٹنٹ بات کرے. اچھا، آگے ایک اور ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ چائنا ہیز لیٹلی بین یوٹیلائزنگ ٹریڈ ایز اے ویپنس اگینسٹ انڈیا, suspending critical exports such as rare earth magnets and fertilizers. These actions could affect India's manufacturing and agriculture centers, Mr. Steuben says. ریئر ارتھ منرلس جو ہوتے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, وہ اس لیے ان کو ریئر ارتھ منرلس کہا جاتا ہے, یعنی وہ بہت ہی کم تعداد میں ملی جاتے ہیں. تو چائنا نے بھارت کو اس کی ایکسپورٹس جو ہے پچھلے دنوں جو ہے وہ کریٹیکلی بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے, جس سے بھارت آنے والے وقت میں چین بھارت پہ اور اکنامکلی لیوریج لے سکتا ہے. دیکھیے بھارت چائنا سے زیادہ بھارت چین پہ ریلائی کرتا ہے ٹریڈ کی. جب ہم بات کرتے ہیں اگر چین بھارت کی ٹریڈ کے ساتھ کچھ طرح کے معاملات خراب کرتا ہے تو پھر بھارت کو زیادہ نقصان ہوگا, کیونکہ بھارت, میں پھر کہہ رہا ہوں, فلی یا میکسیمم ریلائی کرتا ہے چین پہ. اب بھارت امریکہ پہ اس طرح ریلائی کرتا تو ہے لیکن اس طرح نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ سے جو پروڈکٹ آئے گی بھارت میں اور چین سے جو پروڈکٹ آئے گی اس میں زمین آسمان کا فرق ہوگا, کئی $100 کا فرق ہوگا. اس وجہ سے کیونکہ بھارت ہے بھی ایک غریب ملک, مڈل کلاس ملک ہے, ایک پور ملک ہے, تو ان کو ایسے پروڈکٹس کی ضرورت ہے جو سستی ہوں. تو اس لیے بھارت کا ریلائنس چین پہ ہی رہے گا, اور چین کو اس بات کا پتہ ہے, اور چین اپنا فائدہ بار بار اس چیز سے لیتا رہے گا.